بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک ہے حدود. آج ہم حدود کے بارے میں پڑھیں گے. تو پہلے انٹروڈکشن ٹو کرائم، حدود اینڈ تعزیر پڑھ لیتے ہیں. انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں ہم. Islam is not only code of life but is also a code of laws. اسلام نہ صرف ضابطہ حیات ہے بلکہ یہ ضابطہ قوانین بھی ہے. اپنے نزول پر اسلام نے کچھ حقوق کو تسلیم کیا اور ان حقوق کے خلاف ورزیوں کو منع قرار دیا اور ان حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف سزاؤں کا بھی اعلان کیا. اسلام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ان حقوق کو قائم و دائم رکھنا، ان حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنا اور ان حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف سزاؤں کا نفاذ کرنا. مینس کہ اسلام میں ہر انسان کو حقوق دیے گئے ہیں. حقوق دو قسم کی، جیسے حقوق اللہ، ایک حقوق العباد ہے. ایک اللہ پاک کے حقوق ہیں جو جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس ٹائپ کے اللہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق. اور اس کے علاوہ ایک ہے حقوق العباد کے، لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے حقوق. تو آج بیسیکلی ہم ڈسکس کریں گے حدود کے بارے میں. میننگ اینڈ ڈیفینیشن آف کرائم. کرائم کے بارے میں پہلے پڑھ لیتے ہیں. حدود بیسیکلی وہ مطلب ایک گناہ ہوتے ہیں جن سے ہمیں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں جو حقوق اللہ کے خلاف کی جاتی ہیں. بیسیکلی حدود وہ ہوتی ہیں، اور حدود کی جو ان سے جرائم ہوتے ہیں، مطلب حدود کی سزا، ان کو حد کہتے ہیں. پہلے ہم کرائم کی ڈیفینیشن پہ پڑھ لیتے ہیں ساتھ. In Arabic language, the term masiyat has been used for crime and it means violation of certain primary public rights. عربی میں کرائم کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے ماسیات، اور اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مخصوص بنیادی حقوق، عوامی حقوق کی خلاف ورزی کرنا. اس کے بعد ایکسپلینیشن اس کی آ جاتی ہے. According to Islamic laws, there exist three kinds of rights. These rights are different from one another. As these rights are different from one another, therefore their violations and punishments against their violations are also different from one another. Shortly speaking, these rights, their violations and punishments against their violations are classified into following three categories. تو حقوق تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں رائٹس آف اللہ، حقوق اللہ. ایک رائٹس آف انڈیویجول ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں رائٹس آف اسٹیٹ، ریاست کے حقوق. تو ان کی پنشمنٹس مختلف ہوتے ہیں، پنشمنٹ کے نیم مختلف ہوتے ہیں، ان کی وائلیشن کے مختلف نیم ہوتے ہیں. تو آج ہم ان تھری کے بارے میں پڑھیں گے. فرسٹ آف آل ہم پڑھ لیتے ہیں رائٹس آف اللہ، دیئر وائلیشن اینڈ پنشمنٹ اگینسٹ دیئر وائلیشن. Their violation and punishments. تو some rights are in respect of Allah. کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوتے ہیں. And violations of these rights are called crimes of حدود. اور ان کی مطلب ہے خلاف ورزی کو ہم حدود کہتے ہیں. تو بیسیکلی حقوق اللہ کی خلاف ورزی کو حدود کہتے ہیں، جو آج ہمارا مین ٹاپک ہے. تو ان حقوق کی خلاف ورزیاں حدود کے جرائم کہلاتی ہیں، اور ان جرائم کے خلاف سزائیں حد کہلاتی ہیں. اور جو پنشمنٹس ہوتی ہیں ان کے خلاف، وائلیشن کے خلاف، ان کو حد کہتے ہیں. اس کے بعد رائٹس آف انڈیویجول، دیئر وائلیشن اینڈ پنشمنٹس. سم رائٹس آر ان ریسپیکٹ آف انڈیویجول اینڈ وائلیشن آف دیز رائٹس آر کالڈ ایز کرائمز آف تعزیر. اور کچھ حقوق فرد کے حوالے سے ہوتے ہیں. ان حقوق کی خلاف ورزیاں تعزیر کے جرائم کہلاتی ہیں. ان کی وائلیشن کو ہم تعزیر کہتے ہیں،
اور ان جرائم کے خلاف جو سزائیں ہوتی ہیں ان کو ہم تعزیر کہتے ہیں. ان کی اور جرائم مطلب ہے کہ ان کی جو سے ہونے وائلیشن ان کو ہم کرائمز آف تعزیر کہتے ہیں اور پنشمنٹس کو کہتے ہیں تعزیر. اس کے بعد ہے رائٹس آف اسٹیٹ دیئر وائلیشن پنشمنٹ. تو کچھ اسٹیٹ کے بھی رائٹس ہوتے ہیں ہم پر. سم رائٹس آر ان ریسپیکٹ آف اسٹیٹ. کچھ حقوق ریاست کے حوالے سے ہوتے ہیں. ان حقوق کی خلاف ورزیاں سیاست کے جرائم کہلاتی ہیں اور ان جرائم کے خلاف سزائیں سیاسہ کہلاتی ہیں. مینس کہ جو ان سے اسٹیٹ کے خلاف وائلیشنز ہوں گی اسٹیٹ کے رائٹس کے خلاف ان کو ہم کہیں گے سیاسہ اور ان کی پنشمنٹس کو بھی سیاسہ کہیں گے. ان کی جو سے کرائمز آف سیاسہ ہوں گی ان کی پنشمنٹ کو ہم ٹرمز ایز سیاسہ. اس کے بعد ہم میننگ اینڈ ڈیفینیشن آف کرائمز آف حدود پڑھ لیتے ہیں. تو ویسے میں ریوائز کر لیتا ہوں کہ 3 ٹائپس کے ہم نے مطلب ہے کہ رائٹس پڑھے ہیں. ایک فرسٹ آف رائٹس آف اللہ ہے, میں لکھ دیتا ہوں. پہلا رائٹس آف اللہ تھا. اس کے بعد ہے رائٹس آف انڈیویجول اینڈ پنشمنٹ. اس کی لکھ لیں گے, ٹھیک ہے. ٹائم شارٹس ہوتا ہے اس لیے میں ٹائم شارٹ ہوتا ہے ذرا میں ساری ہیڈنگز نہیں لکھتا. اس کے بعد ہے رائٹ آف اسٹیٹ. تو فرسٹ آف رائٹس آف اللہ جو ان سے ہوتے ہیں اس کی وائلیشن کو ہم کہتے ہیں کرائمز آف حدود اور پنشمنٹ کو کہتے ہیں حد. اس کے بعد رائٹ آف انڈیویجول ہے, اس کو کہتے ہیں ہم وائلیشن کو کرائم آف تعزیر اور پنشمنٹ کو تعزیر کہتے ہیں. اس کے بعد رائٹ آف اسٹیٹ آف رائٹ کی وائلیشن کو ہم کہتے ہیں سیاسہ, کرائم آف سیاسہ اور پنشمنٹ کو سیاسہ کہتے ہیں. اس کے بعد جو آج ہمارا مین ٹاپک ہے اس پر آ جاتے ہیں حدود. تو پہلے میں نے کرائم کا تھوڑا بہت آپ کو سمجھانا تھا, اس لیے اب کرائم کا سمجھا کے اب ہم مین ٹاپک حدود پر آ جاتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں ہم پہلے. The violation which are committed against rights of Allah are termed as crimes of hudud, and had is the punishment which is fixed for these crimes. The violation which are committed against rights of Allah called as crimes of hudud and punishment, and its punishment is termed as had. تو یہ اس کی میننگ اور ڈیفینیشن ہو گئی کہ جو حقوق اللہ کے خلاف کی جاتے ہیں خلاف ہوتے ہیں مطلب ہے کہ انہیں حدود کے جرائم کہتے ہیں. اور حد ایک سزا ہے جس کا قرآن مجید اور سنت کے ذریعے تعین اور حکم ان جرائم کے لیے دیا گیا ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ کرائمز آف حدود اینڈ ود دیئر پنشمنٹ. تو اب ہم ان حدود کے کرائمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کون کون سے ہیں. فرسٹ ہے ہمارے پاس اس کا زنا, سیکنڈ ہے قذف, تھرڈ ہے theft, فورتھ ہے apostasy, ففتھ ہے ڈرنکنگ, سکستھ ہے ارابہ, اینڈ سیونتھ ہے اس کا لاسٹ ریبیلین. تو زنا, قذف, چوری, مذہب سے انحراف, شراب نوشی, خرابہ اور بغاوت یہ سارے حدود کے کرائمز ہیں. تو فرسٹ آف آل زنا کو ڈسکس کرتے ہیں. زنا means an unlawful sexual intercourse either by a man with a woman or by a woman with a man when both are either not married to each other or married through some irregular marriage or married through marriage during iddat.
کہ زنا سے مراد ایسی جنسی تعلق ہے جو کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کرتا ہے یا ایک عورت ایک مرد جنسی تعلق ہوتا ہے، تو کہ جب ان کی شادی نہیں ہوتی یا فاسد نکاح ہوتا ہے یا عدت کے دوران شادی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پنشمنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حذف اور زنا یہ 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں، ایک حد برخلاف ایک شادی شدہ جوڑے کے، یا جب شادی شدہ ہوتے ہیں، یا ایک ہوتا ہے غیر شادی شدہ۔ جب شادی شدہ ہوتا ہے اگر وہ زنا کرتا ہے تو ایسا شخص جو شادی شدہ ہو، ایک دفعہ شادی شدہ ہو، تو اسے زنا کے خلاف سنگسار کرنا، مطلب سٹوننگ ٹل ڈیتھ ہوتی ہے، اس کی سزا حد۔ اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے 80 کوڑے۔ تو زنا کے بعد ہے قذف۔ قذف بیسیکلی ہے جب ایک شخص غیر قانونی جنسی تعلق کا مطلب کسی دوسرے پر الزام لگا دیتا ہے، تو اگر الزام لگانے والا مطلب آزاد فرد ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یہ حد ہے اس کی، مطلب پنشمنٹ ہے۔ اور اگر وہ سلیو ہے تو 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے تھیفٹ، چوری۔ چوری کا میننگ یہ ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی مویبل یا امویبل پراپرٹی پر چورا لینا، مطلب ہے اس کی اجازت کے بغیر جب ہم کوئی چرا لیتا ہے کسی کی چیز اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے تو اس کو چوری کہتے ہیں۔ تو چوری کی حد کی ٹائپس ہیں کہ تھیفٹ کی ٹائپس، حد اگینسٹ تھیفٹ۔ اگر پہلی مرتبہ وہ چوری کرتا ہے نا تو اس کی رائٹ ہینڈ کلائی سے اور لیفٹ اس کا مطلب فٹ جو سا ہوتا ہے، رائٹ پہلی مرتبہ صرف اس کا رائٹ ہینڈ کاٹا جاتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو اس کا رائٹ ہینڈ تو پہلے کٹ چکا ہوتا ہے نا، اس کا پھر لیفٹ فٹ کٹتا ہے اپ ٹو اینکل، ٹخنے تک، اور تیسری مرتبہ اگر کرتا ہے تو امپریزنمنٹ فار لائف ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اسلام میں سزائیں تو بتائی گئی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہے۔ اپوسٹیسی اس کے بعد ہے مذہب سے انحراف، کہ اگر کوئی شخص مطلب ہے دین اسلام یا کوئی جیسے مذہب قبول کرتا ہے تو اس کے بعد وہ مذہب چھوڑتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ مذہب چھوڑنے کے علاوہ وہ اس مذہب کے خلاف باتیں کرتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے مختلف باتیں کر کے، تو اس کے خلاف اپوسٹیسی کے خلاف حد جون سی ہے وہ ہے اٹ از فزیکل پنشمنٹ فار وومن، عورت کے لیے وہ فزیکل پنشمنٹ ہے اور مرد کے لیے ڈیتھ ہے، مطلب ہے کہ سزائے موت ہے۔ اور ڈرنکنگ اس کے بعد ہے شراب نوشی، یہ 5th کرائم آف حدود ہے۔ شراب نوشی کی مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے تھوڑی شراب پی کسی نے زیادہ پی، یہ میٹر نہیں کرتا، شراب نوشی ہے، اور اس کی پنشمنٹ جو سی ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہرابہ سے مراد ہے کہ ڈکیتی یا کسی اسلحے کے زور پر کسی سے کچھ سامان چھیننا۔ تو ہرابہ کی جو سی پنشمنٹس ہیں حد ہیں، وہ اگر فرسٹ ٹائم ہرابہ ہوگا تو اس بندے کا رائٹ ہینڈ رسٹ سے کٹے گا اور لیفٹ فٹ کٹے گا۔ اگر سیکنڈ ٹائم وہ کرے گا تو اس کا لیفٹ ہینڈ اور رائٹ فٹ کٹ جائے گا۔ یہ حد ہے ہرابہ کی۔ اس کے بعد ہے ریبیلین، بغاوت کا آپ کو پتہ ہے جیسے حکومت کے خلاف بغاوت یا منظم اور باصلح مزاحمت کرنا، تو مختلف حکومت حکمران کے خلاف کی جاتی تھی، کافی مرتبہ ہوئی ہے حکومتوں کے خلاف۔ کچھ مفکرین اور قانون دانوں کے مطابق بغاوت بھی حد کے مطابق قابل سزا ہے۔ تو ٹاپک تو آگے رہتا ہے ڈیفرنس بٹوین حد اینڈ تعزیر، لیکن ٹائم کافی ہو گیا، کافی لینتھی ہو جاتی ہے، پھر ویڈیو بھی بورنگ ہو جاتی ہے، اس لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کور کریں گے۔ تو آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اگر کوئی بات کوئی کوتاہی ہو جائے یا کوئی کوسچن ہو تو وہ بتا دیا کریں۔ اللہ حافظ۔